اچھا میاں، اب وَإِذَن سے فرماتے ہیں جب یہ مقدمہ جو اس کی بحث تھی، وَحِينَئِذٍ لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمُقَدِّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ، یہ جو وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ ما مع الشيء متقدم على ذلك الشيء لا تظهر صحته، یہ ممنوع مقدمہ تھا نا. تو جب اب اس کی ضرورت نہ رہی تو اب کیا ہوگا میاں؟ صورت اور حیولہ میں پھر رشتہ کیا بنے گا، تعلق کیا بنے گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں پھر رشتہ اور تعلق یوں بنے گا کہ جب صورت علت نہیں ہے حیولے کے لیے، یہ بھی ثابت ہو گیا، یاد ہے؟ اور حیولہ بھی علت نہیں ہے صورت کے لیے، یہ بھی ثابت ہو گیا. تو میاں ان کے آپس میں علت معلول کا تعلق نہیں ہے تو تلازم بھی نہیں ہونا چاہیے. تو تم تو یہ دلائل دے رہے ہو تلازم کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں تلازم کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا، یا تو آپس میں وہ علت معلول ہو تو بھی متلازمین ہوتے ہیں. علت معلول میں تلازم والا تعلق ہوتا ہے. اور اگر آپس میں وہ علت معلول نہیں ہے تو ضروری ہے کہ وہ دونوں معلولین ہوں ایک علت ثالثہ کے. دونوں معلولین ہوں علت ثالثہ، تو پھر بھی تلازم ہوگا کہ دونوں کی علت ہے کہ نہیں، یہ دونوں معلول ہیں اور دونوں کی علت ہو. دیکھو اس کا تعلق بھی یہ علت فرض کرو ان دونوں کے لیے، تو یہ معلول ہے اس کا، تو اس کے اور اس کے درمیان میں تلازم ہے نا. اچھا، اور یہ بھی معلول ہے اس کا، تو اس کے اور اس کے درمیان میں تلازم ہے نا. نہیں سمجھے ہو؟ تو جب یہ دونوں لازم ہے کس کو؟ اس کو. یہ بھی انفرادی طور پر لازم ہے اس کو، یہ بھی انفرادی طور پر لازم ہے اس کو. تو دونوں جب لازم ہے اس کے تو آپس میں ان کا اور ان کا تلازم بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو یہ دو چیزوں میں سے ایک ضروری ہے. ایک کی بات تو ہو گئی کہ ایک تو نہیں ہے. کون سا نہیں ہے؟ علت معلول نہیں ہے. لیکن میاں اگر تلازم مانتے ہو تو پھر ضرور ہے کہ یہ دونوں معلولین ہوں گے تیسری علت کا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے فَإِذَنْ وُجُودُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَنْ سَبَبٍ مُنْفَصِلٍ، جب آپس میں علت معلول نہیں ہے تو اب ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک عن سبب منفصل یعنی عن علت منفصلۃ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو بات کہی انہوں نے کہ جب علت معلول نہیں ہے آپس میں تو اب تیسرے کے لیے یہ معلولین ہونا چاہیے. کہتے ھذا مبنی، یہ جو قاعدہ ہے یہ مبنی ہے اس پر علامہ زعمو، جو حکما نے یہ قول کیا ہے. علامہ قالوا، کیا کہا؟ من ان المتلازمین یجب ان یکونا احدہما علتا موجبتا للآخر، متلازمین میں سے واجب ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے علت بنے، علت موجبہ دوسرے کے لیے بنے.
یا یہ او یکونا معلول علت موجبت لہما، یا دونوں معلولین ہو ایک اور علتی موجبہ کے، لیتحقق التلازم، اس طریقے سے تلازم متحقق ہو جائے گا۔ اذ العلت الموجبۃ ما یمتنع تخلف المعلول عنہ، علت موجبہ ہوتی کیا چیز ہے؟ جس سے معلول کا تخلف ممتنع ہو۔ اے میاں علت پائی گئی تو معلول کا پایا جانا اس کے ساتھ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں علت تامہ یا علت موجبہ۔ ایک یا یہ کہ علت تامہ کی جزء اخیر ہو۔ دیکھو علت تامہ مرکب ہوتی بہت سی چیزوں سے، کسی چیز کے وجود کے اسباب کو جمع کرو، شرائط کو جمع کرو، موانع کو ہٹا دو، تو اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ علت تامہ کہو یا علت موجبہ کہو۔ تو اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں، اس لیے یہ علت موجبہ کس کو کہیں گے؟ یا تو عین علت تامہ یا علت تامہ کی جزء اخیر، کہ علت تامہ کی جب جزء اخیر آ جائے تو علت تامہ تام ہو گئی ہے نا، تو اب تو اس سے معلول کا تخلف ممتنع ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ معلول اب نہ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ سواء کانت علتا تامتا و علت موجبہ علت تامہ ہو او جزءا اخیرا منہا، یا علت تامہ کا جزء تو فہی مستلزمۃ للمعلول وبالعکس، معلول اس کو مستلزم اور یہ ہاں معلول کو مستلزم۔ واحد المعلولین مستلزم لہا، اور معلولین میں سے ایک جو ہے وہ بھی مستلزم ہے اس کو، وہی مستلزمۃ للمعلول الآخر، اور دوسرے معلول کو مستلزم ہے، لہذا وبالعکس، سمجھ آئیے؟ تو ہر ایک جب اس معلول کو اس علت کو لازم ہے، یہ بھی لازم یہ بھی لازم اس کا، تو یہ آپس میں متلازمین ہو گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ طریقہ ہے تلازم کا۔